اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں سرائکی زبان کے مائع ناز خطیب مسلک اہل حدیث کی پہچان حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، با مقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو۔ مختصر جیں وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا ساڈا مل بہنا، سننا، سناونا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ این زندگی وچ ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز دا شوق ضرور ہوندے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہاں نو دنیا دا شوق ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جنہاں نو دین دا شوق ہے، بعض لوگاں نو عبادت دا شوق ہے، مختلف قسم دے لوگاں نو مختلف قسم دے شوق ہیں۔ قرآن مجید دا اگر مطالعہ کیتا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اور آپ دیاں باتاں اگر پڑھیاں ونجن تے نتیجہ یہ نکل دے کہ ایسا مسلمانہ کو این زندگی دے اندر اگر شوق ہونا چاہیے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی دی جنت وچ داخل ہون دا شوق ہونا چاہیے، اور اللہ تعالی دی جنت دے حصول کرن دا، حاصل کرن دا شوق ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جہاد دے اتے تیار کرنا ہونا تے آپ جنت دے داخلے دی رغبت نہیں ویندے۔ آپ نے صحابہ کرام کو انہاں کنے کوئی ایسی بات جڑی پہلے صحیح ہوندی ہے والدین نے منع کر دیتی ہوندی ہے، اگر وہ بات چھڑواونی ہویا، ختم کراونی ہویا تو نبی علیہ السلام جنت دی بشارت دیندے۔ جنت دی بشارت دے ذریعے، جنت دے نقشے دے ذریعے بندہ دیندار بن سکدے اور دین دے قریب آ سکدے۔
ایک بندہ نشائی ہے، نشہ کرن ہے، تھوڑا کیا خیال ہے کہ وہ بندہ نشے کے کیویں ان دی عادت ختم ہو سی؟ اگر وہ کو اللہ تعالیٰ دی جنت دا تصور اور اللہ دی جنت دا نقشہ اور جنت دیاں جڑیاں نعمتاں ہیں او ذکر کیچاں ونجن تے آٹومیٹک اون دے دل وچ نشے دے بجائے جنت دی محبت اور جنت دا شوق ود سی۔ ایویں جڑے بندے سود خورن یا جڑے بندے غیر اخلاقی جرائم چن، جڑے بندے دین تو دورن، انہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دی جنت دا تعارف کراونا پوسی۔ قرآن مجید وچ اللہ نے جتھاں جہنم دا ذکر کیتے اتھاں اللہ نے جنت دا بھی ذکر کیتے، جہنم دی ہولناکیاں دا جتھاں ذکر ہے اتھاں جنت دے بشارتیں دا بھی ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنت بھی دسی ہے اور صحابہ کرام کو جنت ونجن دا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اگر اساں تساں بھی اے شوق پیدا کروں کہ اللہ دی جنت سا کو مل ونجے، اندے واسطے وال بندہ نمازی بھی بن ویندے، دیندار بھی بن ویندے، قرآن پاک دے بھی بندہ قریب بندے، مساجد دے بھی قریب بندے، کیونکہ شوق ہوندے جنت ونجن دا۔ وال جنت دے داخلے دے جو ذرائع ہیں یا جو اسباب ہیں او وال پورے ہو ویندن، انہاں دے اوتے بندہ عمل کرن دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے اگر جنت کہیں بندے کو ایک سوئی جتنا جگہ نصیب ہو ونجے، سوئی جتنا جگہ جے کو مل ونجے، فرمایا 7 آسمان 7 زمینہ 14 طبق جہان اور ان دے وچ جو کچھ بھی ہے مل کے ساری کائنات اس سوئی جتنا جگہ علی جنت علی اس جگہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس جنت دا تعارف کرایا تاکہ لوگ جنت دے قریب آویں اور جنت دے ذریعے لوگ اللہ دے قریب آویں۔ اللہ نے جزا رکھی ہے، اللہ نے انعام رکھی، نمازی بندے دی نماز دا، تلاوت کرنے والے بندے دی تلاوت دا، روزہ دار بندے دے روزے دا، اخلاق والے بندے دے اچھے اخلاق دا، صاحب تقوی بندے دے تقوی دا، کیا اجر ہے؟ جنت۔ حج دے بدلے، عمرہ دے بدلے، صدقے دے بدلے، خیرات دے بدلے کیا اجر ہے؟ جنت۔ یعنی جنت اللہ نے ذکر فرمائی اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی صحابہ کو جنت دی بشارت، جنت دی ایک کام کرے سو جنت مل سی۔ مسجد نبوی دی توسیع دا مسئلہ ہا، آپ نے فرمائے دو یتیم بالندہ رقبہ زمین ہے، کوئی بندہ خرید کرے اور مسجد واسطے وقف کرے۔ حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ مسجد نبوی دی توسیع واسطے زمین دی جگہ خریدے اور وقف کرے تو او کو مل سی کیا؟ آپ نے فرمایا جنت مل سی۔ یعنی آپ نے ضمانت لیتی ہے جنت دی، شوق نہیں ہے مسجد نبوی دی توسیع واسطے خرچ کرن واسطے آپ نے کیڑی شاید بشارت لیتی ہے؟ جنت۔ نبی علیہ السلام نے جنگ تبوک دی تیاری واسطے جڑا تعاون کٹھا کیتا ہا چندہ، آپ نے ہر بات تے یہ بات فرمائی ہے کہ میں جنت دی ضمانت دیں۔ صحابہ قریب ہوئے والوں نے تعاون جمع کرایا۔ اگر ساکو کوئی بندہ آکھے کہ تسا نماز پڑھو جنت مل سی، تسا تلاوت کرو جنت مل سی، اگر جنت دا نقشہ اور تصور بھی ہوئے، جنت دی قیمت دا بھی پتہ ہوئے، والکیویں ہو سکتے کہ بندہ نمازی نہ بنے، والکیویں ہو سکتے کہ بندہ حاجی نہ بنے اور حج نہ کرے۔ قرآن مجید اللہ نے یہ بات سمجھائیے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ مغفرت دی طرف آؤ، تنال جنت دی طرف آؤ اور دوڑ کے آؤ، جنت دی طرف دوڑ کے آؤ۔ یہ اللہ نے قرآن کریم فرمایا اور نبی پاک دی بھی یہ تعلیم ہے کہ ساکو سارے کو جیڑے لوگ اسائیں مسجد چاہے بیٹھے ہیں ساکو یہ تعلیم لیں دے اسلام کہ جنت والے پاسے آؤ۔ حیا دا رستہ جنت دا رستہ ہے، حلال دا رستہ جنت دا رستہ ہے، اخلاق دا رستہ جنت دا رستہ ہے، حقوق دی ادائیگی دا رستہ جنت دا رستہ ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت دا رستہ جنت دا رستہ، توحید دا رستہ جنت دا رستہ۔
اور نبی علیہ السلام دی سنت دی پیروی دا رستہ جنت دا رستہ ہے۔ ہن میں دے ہوتے تو کچھ دلائل دے کے اپنی بات ختم کرے سن، لیکن تساں توجہ کرنی، اے میرا دعویٰ ہا کہ ساکوں نیت ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے کہ رب ساکوں کیا دے وے؟ بولو بھائی، جنت دے وے۔ اے تصور پاؤ جنت۔ میں ایک حدیث تورے سامنے پیش کرن، جڑے ویلے جنگ بدر 2 ہجری 17 رمضان مکہ مکرمہ تو تقریباً 55-60 کلومیٹر دور بدر دا میدان، جڑے ویلے جنگ بدر ہون لگی آئی، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جنگ واسطے تیار کرن واسطے کیڑے الفاظ ارشاد فرمائے ان؟ حدیث ہے چھے نبی علیہ السلام فرمائے قومو الى جنت ارضها کا ارض السماوات والارض۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیار کرنا آئی جنگ بدر واسطے، کافران دے مقابلے چ لڑائی کرن واسطے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاد واسطے تیاری کرو تے کھڑے ہو وہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا لڑائی واسطے تیاری کرو یا لڑائی واسطے کھڑے ہو وہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا تلوار چلاؤ تے تلوار چلاون واسطے تیاری کرو تے کھڑے ہو وہ۔ آپ نے صحابہ کو شوق دیوائے، جذبہ دیوائے، آپ نے انہاں دے جذبات اور جذبے کو زیادہ کیتے۔ کیڑے انداز نال؟ آپ نے فرمایا قومو الی جنت ارضها کا ارض السماوات والارض۔ او میری جماعت، او میرے یار، او میرے صحابہ کرام، تساں اللہ پاک دی جنت والے پاسے کھڑے ہو وہ، جنت والے پاسے نیت کرو، جنت والے پاسے ونجن دا ارادہ کرو، جیڑی جنت دی چوڑائی زمین و آسمان دی چوڑائی دے برابر ہے۔ آپ نے لوگاں کو رغبت روائی کیڑے ذریعے؟ بولو بھائی، کیڑے ذریعے؟ ادھر ویکھے جے جنت دے ذریعے۔ شوق ہونا چاہیے، توجہ کرے، ہر شائع ہر کام شوق نال ہی ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی جنہیں دا نام حضرت سیدنا عمیر بن حمام۔ میری گفتگو ذرا تھوڑا توجہ نال سننی پائے گی تو میں اس انداز دا نہیں مقرر جی میں تُس سے اڈا مزاج ہے، ذرا ٹھہر کے گل قرآن حدیث دی، لیکن جیڑا میرا دوست توجہ کرے گا انہوں سمجھ آئے گا۔ شوق ہونا چاہیے رب دی جنت دا، پھر صبر بھی آئے گا، شکر بھی، سارے فضل آن گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے جڑے ویلے ادھر ویکھیا جے میرے والے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت واسطے نیت کرو، حالانکہ لڑائی کرنی سی، جنت واسطے ارادہ کرو تے جنت واسطے کھڑے ہو وہ، بس آپ دا ایک گل کرنا سی۔ حضرت سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کھجور دے گوشے انہاں دے ہاتھ جان، کھجور دے گوشے، کھجوراں توڑ کے کھا رہے ہیں، کھجوراں تے عرض کردن اللہ دے پاک پیغمبر اے دسو اگر میں کھجوراں دے گوشے سوٹ دیواں تے میں دوڑاں تے جنگ بدر دے اندر میدان بدر شریک ہو ونجاں، لڑدا شہید ہو ونجاں، مینوں دسو میں کدھر جاواں گا یا میرا ٹھکانہ کتھے ہوئے گا؟ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے عمیر اگر تو ایویں کریں جا، کھجور دے گوشے سٹیں جا، تلوار پکڑیں تے نس پویں تے دوڑ پویں تے اگر شہید ہو ونجے میں ضمانت لینا تو اللہ دی جنت جو سے شوق دیوایا بینا۔ ہون اگلے جملے سنے جی، حضرت عمیر نے کھجور دے گوشے سوٹ دیتا، اپنے آپ نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اگر تو کھجور کھانے چ رہ گیا ہو سکتا ہے اس آفر تو محروم ہو جائیں۔ کتنی وڈی گل ہے۔ ہون میرے والے ویکھیا جی، تلوار پکڑی ہوئی ہے تے دوڑ پیا، لڑدیاں شہید ہو گئے۔ حضرت عمیر 15 16 17 صحابہ شہید ہوئے سن جنگ بدر وچ۔ جڑے ویلے جنگ ختم ہوئی، توجہ میرے وال، نبی کریم علیہ السلام شہداء نو ویکھ رہے سن،
شہداء نو دے دے ودیان تے نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے حضرت عمیر بن حمام دے قریب آئے جڑا جنت دا ارادہ کر کے لڑدا لڑدا شہید ہو گیا سی، امام کائنات نے فرمایا میں آپ محسوس کر رہے ہیں حضرت عمیر بن حمام اللہ دی جنتیاں کھجوراں کھا رہے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ روزے دی توفیق تاں لبے گی جڑے ویلے جنت دا شوق ہوئے گا، حج دا ارادہ تاں بنے گا جدو جنت دا شوق ہوئے گا، عبادت گزار بندہ تاں بنے گا جدو جنت دا شوق ہوئے گا، قرآن پاک دی تلاوت دا شوق اس ویلے آئے گا جڑے ویلے اللہ دی جنت دا ذوق ہوئے گا، جڑے ویلے اللہ دی جنت دا ذوق ہوئے اللہ بندے نو مومن بنا دیندہ ہے، اللہ بندے نو مسلمان بنا دیندہ ہے۔ ایک اور حدیث ابن ماجہ اور مسند احمد موجود ہے، تھوڑے سامنے ذکر کرنا چاہنا، آپ تو انہوں سمجھ آ گئی۔ صحابہ کرام امام کائنات دے کھول بیٹھے ہوئے سن، ایک مجلس لگی ہوئی سی، آپ نے فرمایا تھوڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا مینوں ایک چیز دی ضمانت دے وے تے میں انہوں جنت دی ضمانت دیندہ۔ میرے نبی پاک دی زبان سمجھ لو رب دی وحی دے مطابق ہوندی۔ تواڈے وچوں جیڑا بندہ مینوں ایک ہن چیز نہیں دسی کہ کیڑی چیز دی ضمانت لینی، چیز نہیں دسی، کسے چیز دی بھی لے سکدے نے۔ فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا ایک چیز دی میں یزمن لی واحدہ ایک چیز دی ضمانت دے وے ازمن لہ الجنہ میں انہوں جنت دی ضمانت دیا۔ توجہ میرے وال جیڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام نے شوق دیوایا، امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ایک صحابی کھڑا ہو گیا، ایک صحابی جس دا نام حضرت ثوبان، کی نام ہے؟ حضرت ثوبان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں تو انہوں ایک چیز دی ضمانت دین لئی تیار ہاں، لیکن وعدہ کرو کہ اللہ میں نو جنت دے وے گا۔ امام کائنات نے فرمایا میرا وعدہ ہے اگر تم ایک چیز دی ضمانت دے میں جنت دی ضمانت دینا۔ جی میں حاضر ہون پتہ چلنا سی بھی ضمانت کیڑی چیز دی لے رہے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تیار ہیں؟ جی تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ضمانتیں میں لا تسأل الناس شیئن، وعدہ کر میرے نال آج تو بعد بندیاں کولوں سوال نہیں کریں گا۔ لا تسأل الناس شیئن، کہنے لگے اللہ دے نبی میرا وعدہ ہے میں جب تک زندہ زندگی بھر رب دے علاوہ میں کسے کول کسے قسم دا بھی کوئی سوال نہیں کرانگا۔ حدیث جاندہ ہے حضرت ثوبان اتنا پکے سن وعدے تھے، اپنی سواری دے اوپر بیٹھے ہوندے سن، گھوڑی تے یا اونٹنی تے انہاں دی کوئی شاید تلے ڈگ جاندی سی تے تلے کھڑے ہوئے دوستانوں نہیں کہندے سن کہ میں نو پھڑا دے ہو، آپ تھلے اتران دے سن، آپ چید چک دے سن تے آپ اتے جان دے سن، ساتھی کہندے سن سانو کہہ دیں دے اسی تو انو پھڑا دیں دے، کہنے لگے اگر میں تو انو کہہ دیں دا ہو سکتا ہے میری ضمانت جو فرق آ جائے، جدو میری ضمانت جو فرق آ جائے گا ہو سکتا ہے جنت دی ضمانت جی فرق آ جائے، میں اللہ دے پاک پیغمبر کو لو جنت لمنی ہے تا کر کے میں آج تک کسے بندے نو سوال نہیں کیتا۔ کیڑی چیز دا شوق ہوئے جیڑے ویلے اللہ دی بہشت رب دی جنت اس سارے واسطے انعام اللہ نے کی بنایا ہے جنت۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اللہ فرمیندے جڑے ویلے جنت جاؤ گے متقین علی سرور متقابلین، میں اللہ جنت دے اندر تو کو سونے دے تخت عطا کر دیاں گا. سونے دے تخت تے سونے دے تکیے تے تسی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوو گے. تہاڈا دل کرے گا جیڑی شے دے بارے تہاڈا دل کرے گا، جیڑی شے دے بارے تہاڈا دعویٰ ہوئے گا، اللہ فرماندے نے او میں پورا کر دیاں گا. جنت تہاڈے واسطے، جنت اندر کھانسی نہیں ہوئے گی، نزلہ نہیں ہوئے گا، بخار نہیں ہوئے گا، طبیعت خراب نہیں ہوئے گی، بڑھاپا نہیں ہوئے گا، جوانی ہوئے گی. جیڑا کچھ کھاواں گے ڈکار نال ہر شے ہضم ہو جائے گی. قضائے حاجت تے پخانہ تے پیشاب دا رولا ہی نہیں ہوئے گا. اللہ فرماندا ہے اس جنت دے حصول واسطے نماز، اسلام، قرآن، توحید، ایمان ہر شے تواڈے واسطے ضروری ہے. جیڑا بندہ اللہ دی جنت دا شوق پیدا کر لوے اللہ انہوں اپنا ولی بنا لیندا ہے. کنیاں گلاں ہو گئیاں نے دو، ایک جنگ بدر علی، ایک اے ضمانت علی. سن لئی آنے نا تساں. ہن تیسری حدیث سناواں تانوں کہ صحابہ نو کیڑی شے دا شوق سی؟ بولو ذرا جنت دا کیڑی شے دا؟ اے سنن نسائی اندر حدیث ہے جڑی میں پڑھن لگا. جے تسی نہ سنی سمجھ لو تساں پروگرام نہیں سنیا. ادھر ادھر توجہ مت کرو، ادھر ویکھو شوق کیڑی شے دا ہونا چاہیے. بولو بھائی. یہ تیسری حدیث سنان لگا، بڑی دلچسپ ہے، تھوڑا ایمان ودے گا. میرے نبی علیہ السلام ایک جنگ دے دوران آپ جا رہے سن جنگ تے ایک بندہ آ گیا. کہندا ہے سونے ہو میں نواں مسلمان ہویا، مینوں بھی نال لے چلو. آپ نے فرمایا تو حالے ٹریننگ نہیں کی، تربیت، تو نواں آیا تینوں نہیں پتا، تو اگلی جنگ تے جاویں، پہلے سیکھ لے. انہیں کہا نہیں میں جانا ہے. آپ نے فرمایا جا لیکن تو تلوار بازی نہیں کرے گا، لڑے گا نہیں. جیڑا صحابہ دا مجاہدین دا سامان جیتے رکھاں گے او دی ڈیوٹی تیرے ذمہ تو رکھوالی کرے گا. انہیں کہا ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام دے نال چل رہے ہون سنے آجے چل رہے. آپ نے فرمایا تیری ڈیوٹی اتھے سواریاں نال تے مال نال. سمجھ آ گئی؟ جی سمجھ آ گئی. نبی علیہ السلام گئے جنگ کی تھی، آپ جنگ جت گئے، جنگ فتح ہو گئی، مال غنیمت آیا، او ہار گئے کافر، آپ جت گئے. مال غنیمت آپ تقسیم کر رہے سن، اے تیرا حصہ ہے، اے تیرا حصہ ہے، اے تیرا حصہ ہے. تھوڑا جہاں سامان امام کائنات نے کپڑے چپایا. آپ نے ایک صحابی نو بلایا. آپ نے فرمایا او بندہ جڑا نواں مسلمان ہویا سی، جڑا جانوراں دے نال ڈیوٹی دیندا رہیا ہے، انہوں جا کر کے دے آتے، انہوں کہے پیغمبر نے تیرا بھی حصہ کڈیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے جی پڑھو یہ تہاڈا ہے. انہیں کہا کی ہے؟ انہیں کہا جی یہ مال غنیمت ہے. انہیں کہا کی ہوندا ہے؟ انہیں کہا جنگ جیت جان تے او کافراں دا مال قبضے چاہے تے او مجاہداں تقسیم کریدا ہے. انہاں دی حوصلہ افزائی. کہندے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نے؟ انہیں کہا جی وہ بیٹھے نے. کہندا چلو چلو مینوں لے چلو، سامان بھی نال لے چلو. بڑا ہے میں طبیعت عجیب. سامان چوک کے میرے نبی پاک کو لا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت میں کلمہ پڑھیا سی، مسلمان ہویا سی، میرا ارادہ سامان لین دا نہیں سی، مینوں مال نہیں چاہیے. اچھا 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 تینوں کی چاہیے؟ تو مسلمان ہویا ہے تو کادے لئی ہویا ہے؟ میرے نبی پاک دی حدیث ہے. کہن لگا یہ ہن جیڑا کچھ کہہ رہے ہو تسی سنو. کہن لگا ما علی ھذا اتبعتک ولکن اتبعتک علی الارما الہ ہونا. اپنی گردن دے اتے انگل رکھ کے کہہ رہے ہیں میرا ارادہ اے سی مسلمان بنن دا تے جہاد چان دا کہ میں لڑاں گا تے کافر مینوں تیر مارن گے، ات جگہ تے تیر لگے گا تے میں جنت چلا جاواں گا. مینوں مال دی لوڑ نہیں، میں جنت جانا چاہنا تا آیا اس پاسے، اللہ دی جنت جانا چاہنا. اے ایتھے
میرے نبی نے فرمایا اگلی جنگ اس تینوں نال لے جاواں گے، ٹھیک ہے، مال نہیں لیا انہیں، اگلی جنگ آئی تیار ہو گیا، تمنا سی کدھر جان دی، تڑپ سی کدھر جان دی، اے تلوار پھڑ کے لڑائی کر رہے ہیں، آخر کار شہید ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام سارے نو ویکھ رہے نے، ادھر ویکھو جڑے ویلے اس بندے دی واری آئی امام کائنات نے ویکھیا جس جگہ تے نے انگل رکھ کے اشارہ کیتا سی اتھے تیر لگا ہویا ہے، اتھے تیر لگا ہویا ہے، تے اللہ نے جنت نصیب کر دیتی۔ مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ کیڑی شاید شوق ہوئے او لوگاں دے حق کھانا لے ہو، جنت اندر آنا چاہندے ہو تے حق چھڑ دے ہو، یہ بڑی قیمتی نعمت جے، بڑی قیمتی نعمت جے جنت۔ جنت جیڑے بندے نو لب جائے اللہ دا فضل لب جاتا ہے۔ کنیاں گلاں ہو گئی ہیں، بولو کنیاں ہو گئی ہیں، کی چاہی دیئے شوق کیڑی شاید ہوئے، سارے بولو گے تے مزہ آئے گا، کیڑی شاید شوق ہوئے۔ ہن چوتھی گل سنان لگا لیکن یہ بھی دلوں سننی ہے، سنا دے ہاں کیڑی شاید شوق ہونا چاہیے ہے۔ ادھر ویکھے بچے، ادھر ویکھے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی جنہ دا نام حضرت ربیعہ الاسلمی، رات دا ٹائم ہے، پانی دا مشکیزہ ہاتھ جو پھڑیا ہوئے ہے، میرے نبی پاک دے حجرے دے سامنے انتظار کر رہے ہے۔ سنیا جے رات دا وقت ہے، میرے نبی پاک باہر ہے، آپ نے ویکھیا بندہ بیٹھا ہویا، آپ نے سلام کیتا، انہاں سلام دا جواب دیتا، آپ نے فرمایا ربیعہ ہیں؟ جی سونیا میں ربیعہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں بیٹھا ہے؟ کہندا سونیا کئی دنوں تو میری تمنا سی اللہ میں نو موقع دے وے تے میں جناب نو وضو کراواں۔ دل نو سنیا جے پائی جان۔ آپ نے فرمایا چلو یار تو دن دا میں نو وضو کرا دیا کر، تو رات بیٹھا ہے۔ کہندہ ہے سونے ہو میں بڑی ٹرائی کیتی ہے، رش صحابہ دا اینا ہوندہ ہے کہ میں نو موقع ہی نہیں لبیا۔ آپ نے فرمایا چل پانی ادھر دے، آپ چلے گئے دور، قضائے حاجت کیتی واپس آ گئے۔ ہن ویکھیا جے آپ نے فرمایا ربیعہ پانی پا میرے ہتھاں تے تے میں نو وضو کرا دے۔ کتنا خوش نصیب ہے ربیعہ۔ تسی بھی کدی کرایا کرو اپنے ابے جی نو، اپنے دادا جی نو، اپنے استاد جی نو، بڑا مزہ آندا جی، عاجزی پیدا ہوندی ہے، ثواب لبدا ہے، نالے وضو دا طریقہ بھی بندہ سیکھ لیندا ہے۔ ادھر ویکھیا جی پانی پا رہا ہے ربیعہ، میرے وال ویکھیا جی تے نال نظراں امام کائنات دے چہرہ انور تے ٹکیاں نے، نال روئی جا رہا ہے اپنی خوش نصیبی نو۔ امام کائنات نے جڑے ویلے وضو کر لیا، آپ نے ویکھیا ربیعہ دکھی نظر آ رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام بہ گئے، آپ اپنے کپڑے نو سیدھا کر رہے نے تے نال فرما رہے نے ربیعہ بہ جا آج تے تو نے میں محمد دا دل خوش کر دیتا۔ ربیعہ یہ ہن میں گل کرن لگا تواڈے سر دے اتوں نہ جائے، تو میں نو وضو کرایا، میں تیرے تے راضی ہاں، مانگ آج کی منگدا ہے، جو منگیں گا میں ضمانت دینا اللہ تینوں ضرور دے گا۔ کیا بات ہے، مانگ میں زمانہ بیٹھا ہے تھے، تہجد بعد پڑھاں گا، شاباش کی چاہی دائی۔ میرے والے ویکھو حضرت ربیعہ سوچی پائے گئے کی چاہی دائے، دل اندر خیال آیا ہے اے ربیعہ تیرا اپنا ذاتی گھر کوئی نہیں، سوال کر لے آج موقع بنیا ہویا ہے، گھر مل جائے گا۔ پھر کہتا ہے گھر تے ختم ہو جانے اور شے مانگی یار۔ پھر خیال آیا کپڑے کوئی نہیں، پھٹے پرانے نے، موقع ہے کپڑے مل جان۔ کہتا ہے کپڑے تو اتار لین گے جدو جنازہ ہوئے گا۔ سوچی امام کائنات نے فرمایا کی سوچ رہے ہیں؟ ربیعہ دس کی چاہی دائی، ذرا سارے غور نال سنے آجے۔ حضرت ربیعہ کہنے نے سونے ہو وعدہ کرو کہ اللہ میں نو دے گا۔ آپ نے فرمایا ضرور دے گا۔
کہندے نے سنیو میں ربیہ دی اکا تمنا ہے اللہ پاک مینوں جنت دے دے وے تے جنت جو تواڈا پڑوس نصیب کر دے وے کیڑی شے دا شوق کیڑی شے دا اسالک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی مال دی لوڑ نہیں لباس دی لوڑ نہیں گھر مکان دی لوڑ نہیں مینوں جنت چاہی دیئے امام کائنات نے فرمایا ربیہ مبارک ہوئے تیرے تے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے لیکن جب تک زندہ ہیں علیکہ بکثرت سجود سجدے زیادہ کریا کر سجدیاں دی برکت نال اللہ تینوں جنت نصیب کر دے گا کیڑی شہدہ شوق ہوئے کیڑی شہدہ کنیاں گلہ ہو گئے یاد نے پہلی گل جنگ بدر علی عمیر بن حمام علی دوسری گل زمانت علی صوبان علی تیسری گل نہیں یاد وہ صحابی علی جنہیں کیا تیر اتھے لگنا چاہیے سمجھ آ گئی تے چوتھی گل ربیہ علی سمجھ آ گئی پنجویں سنا دیں کیڑی شاید تمنا ہونی چاہیے دیئے سارے جواب دو بچے نہیں میرے بزرگ میری حوصلہ افزائی کرنگے میرے دوست بچے خاموش رہن سب تو زیادہ سانو کیڑی شاید تمنا ہے زندہ باد جزاکم اللہ کیڑی شاید یہ ان کنویں گل سنا رہے ہیں ادھر بیکھیا جے نبی کریم علیہ السلام کو لے کے عورت آئی شکل دی کالیے کہنے لگی سونے ہو مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے میری طبیعت علیل ہے میں تواڈے کول آئی ہاں میرے تے دم کر دیو تے دعا کر دیو اللہ مینوں شفا دے دے وے میرے نبی پاک نے فرمایا او عورت میں دعا کروں گا اللہ تینوں شفا عطا کر دے گا لیکن میرا مشورہ ہی بیماری رہن دے توجہ ہے رہن دے چلن دے مرگی دا دورہ چلن دے تے پھر فرمایا میری رائے میں جدوں بیماری آئے صبر کر لویں اچھا پھر کی ہوئے گا سنے ہو فرمایا میں ضمانت دینا اللہ تینوں جنت نصیب کر دے گا کہندی ہے سونے او مرگی دا دورہ برداشت ہے لیکن جنت جانا چاہنی ہے آپ نے فرمایا جا مرگی دا دورہ تینوں جدو بھی آئے برداشت کریں صبر کریں تے تینوں جنت مل جائے گی ہن ادھر ویکھیا جی تے جان لگی کہندی ہے سونے ہو ایک دعا اللہ دی قسم ہے جملے پورا مغز نے کانفرنس دا پوری کانفرنس دا اللہ دے نبی یہ دعا کر دے ہو جیڑے ویلے مرگی دا دورہ پیندا ہے میں الٹی پلٹی ہو جاندی ہاں میرا دوپٹہ میری چادر میرا حیا میری عزت دائیں بائیں ہو جاندی ہیں بس اے دعا کر دے ہو دورے برداشت نے لیکن اللہ میرے پردے دی حفاظت فرما لے کیا بات ہے امام کائنات نے فرمایا اللہ تیرے پردے دی حفاظت کرے گا تے اے سودا نامی عورت جدوں بھی انہوں دورے آندے سنے صبر کر دی سی اللہ پاک دے پردے دی بھی حفاظت کردہ سی صحابہ ویکھ دے سن تے کہندے سن کسے بندے نے جنتی عورت ویکھنی ہوئے تے اے جا رہی ہے سارے صحابہ نو ارادہ سی شوق سی تمنا سی نیت سی کی لب جائے بولو کی لب جائے ساڑھا توڑا بھی ارادہ ہونا چاہیے تھا نا کی لب جائے کنیاں گلہ ہو گئی ہیں 5 کنیاں آخری گل سن لو ادھر ویکھو ذرا یہ جڑی گل ہے نا یہ ساریاں سننی ہے میرے ویراں نے سانو شوق کیڑی شاید ہونا چاہیے میں گل کرن لگا تھوڑا پیچیدہ گل ہے یہ میرے دوست سٹیج تے بیٹھن والے علماء دوست معززین ذرا میرے ول ویکھیا جے سمجھ جائیں گے نبی پاک نے ایک جگہ تے فرمایا تواڈے وچوں ایک صحابی سی فرمایا تینوں کی چاہیدا ہے 10 کی چاہیدا ہی نہیں 1 منٹ بیٹا انہیں کہا مینوں اونٹنی چاہیدی ہے آپ مسکرا پہ فرمایا اوے کملا تیرے نالوں تو بنی اسرائیل دی بڑھیا عورت چنگی سی تیرے نالوں بنی اسرائیل دی بڑی عورت چنگی سی صحابہ کہنے نے وہ کی عورت سی کی چکر سی
آپ نے فرمایا وہ تمہیں دساں میں. پھر صحابی نو بٹھایا جنہیں کہا سی مینوں کی چاہیے ہے اونٹنی. انہوں دس رہے نے کہ تیرے نالوں کون چنگی سی؟ بنی اسرائیل دی توجہ ہے نا، بنی اسرائیل دی عورت. ہن حال دس رہے نے میرے نبی پاک. ادھر ویکھ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے سن، ہجرت تے جا رہے سن، مصر وچوں رستہ بھول گئے، وہ رستہ پھڑیا، او بھول گئے، تیسرا پھڑیا، او بھول گئے، رستے بند ہو جاندے سن. خیمے لا لے، سارے لوگاں نو بلا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دسو اپنے اپنے تجربے تے مشورے، رستہ کیوں بھول رہے ہوں؟ ایک بندہ بیٹھا سی، انہیں کیا مسئلہ اے وے کہ یوسف علیہ السلام جدوں فوت ہو رہے سن انہوں نے وصیت کیتی سی کہ جدوں مسلمان اتھو ہجرت کر کے جان تو میرا جنازہ بھی نال، بولو میرا جنازہ بھی نال لے کے جان گے. اسی انہاں دی وصیت تے عمل کر کے نہیں جا رہے تاں رستہ رب پلا رہا ہے. ایک گل سنن والی جے، تاں رستہ بول رہے ہیں. ادھر ویکھیا جے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مینوں پتہ کوئی نہیں حضرت یوسف نبی دی قبر کتے، کوئی جان دے تے دسو تاکہ انہاں دی وصیت تے عمل کریے تے رستہ لب جائے گا. ایک بندے نے کہا ساڑھے پورے قافلے چ بوڑھی عورت ہے جڑی سب تو وڈیری عمر دی ہے، انہوں پتہ ہے. اونٹنی منگن والے نو میرے نبی نے کہا تیرے نالوں کون چنگی سی؟ پھر وہ نبی پاک حال دے رہے ہیں، واقعہ دس رہے. ادھر ویکھیا جی آپ نے فرمایا چلو بڑھیا کول چلنے ہیں. آ گئے السلام علیکم وعلیکم السلام. اماں جی میں موسیٰ علیہ السلام تے کم سی تواڈے نال. جی پتر یہ بڑی دلچسپ گل ہے، اے دسو اماں جی تانوں حضرت یوسف نبی دی قبر دا پتہ ہے؟ جی بیٹا پتہ ہے. اچھا دسو اماں جی کتھے اسی رستہ پلے ہوئے ہیں، انہاں دی وصیت تے پورے عمل کرنا ہے. ادھر ویکھیا جے اے بڑھیا عورت کہن لگی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم میریاں دو شرطاں نے او من لو پھر دساں گی. لو انہیں کہا ماں شرطاں کا دیا؟ سارے نے کہا بھی یہی شرط ہوئے گی بھی میرے واسطے سواری دا انتظام کرو، میں بڑھیاں چل نہیں سکتی. جی اماں جی دسو کیڑیاں شرطاں نے؟ سارے لوگ بیٹھے ہوئے نے. وڈیری عمر دی اماں کہن لگی پتر میری پہلی شرط ہے وے ضمانت دے اللہ مینوں جنت ضرور دے گا. کیا بات. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جی یہ میرے بس دا کام نہیں، یہ اللہ کہے گا تے جنت تینوں لبنی، میں آپ پہ اللہ دی مرضی دے بغیر کیویں کہہ سکدا؟ انہوں نے کہا جی تسی نہیں کہہ سکتے نا تو پھر جویں آئیو ان جاؤ، میں قبر دا بھی نہیں دس سکتا. انہوں نے کہا اماں جی اے میرے واسطے چ نہیں. انہوں نے کہا پتر اے بھی میرے واسطے چ نہیں. تو انہوں پتہ ہے بابے شالا اڑ نہ جان، اللہ انہوں نے زندگی دے صحت والی ہے نا جی، یہ بزرگ برکت دا ذریعہ ہے. میں نہیں دسنا. بڑی بحث ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ماں میرا کام نہیں، اسی نبی اللہ دی وحی دے پابند ہونے ہیں، اللہ کہے گا میں ایویں کیویں کہہ دیاں؟ انہوں نے کہا جی پھر میری بھی مجبوری ہے جی، آئی ایم سوری تسی بھی جا سکتے ہو. ادھر ویکھیا جی ایک گل میں کر رہے ہیں تے تسی چپ نہ رہا جے گل سنن دے بعد. میرے نبی پاک موسیٰ علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں میرے واسطے چ نہیں. انہیں کیا واسطے چ نہیں تے میں بھی نہیں دسنا. اللہ کریم ڈائریکٹ کلام کر دے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نال کلام کی تھی، قابل توجہ جملہ ہے. اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ کلیم دیر نہ لاؤ، ویکھو میری بوڑھی بندیا اے بندی بوڑھیا بندی جنت اندر آن دا کتنا شوق رکھ رہی ہے. کہہ دے وہ میں اللہ نے دیتے جنت واجب کر دیتی ہے. اماں جی تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے تیرے تے جنت واجب کر دیتی ہے. ہن دس یوسف نبی دی قبر کتے؟ کہن لگی حالے دوجی شرط رہندی ہے. انہوں نے کہا اماں جی ہن بس کرو دسو. انہوں نے کہا نہیں دوجی اچھا چلو دوجی شرط دسو. ادھر ویکھیا جی کہن دی اے دعا اے ضمانت دیو اللہ جنت اندر تساں موسیٰ نبی دا ہمسایا بڑھا دے وے. ایک خیرات چاہی دی ہے، دوجہ حلوے دی چاہی دی ہے. خیرات حلوے دی، جنت بھی چاہی دی ہے.
جنت تہاڈا پڑوس بھی چاہیے موسیٰ علیہ السلام والے سوچ رہے سن تے اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمائی اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دیو میں اللہ نے جنت اندر موسیٰ نبی دا ہمسایہ بھی بڑھا دیتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللہ کریم نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو جنت والے پاسے دوڑ کے آؤ جڑے ویلے جنت دے پاسے آؤ گے جنت دا شوق رکھو گے اللہ تواڈے تے رحمتاں دیاں برکھاں بسا دے گا انہیں پھر دسیا فلانی جگہ تے چلے جاؤ پانی ہے پانی دا ٹویا اس پانی نو کڈو صاف کرو تھلے جگہ کٹو اتھے تھلے یوسف نبی دی قبر ہے انہوں نے پانی کڈیا صاف کیتا پھر تھلے وہ مٹی ہٹائی یوسف علیہ السلام دی قبر انہوں نے قبر چوں اللہ دے نبی دے جسم مبارک نو کڈیا مسئلہ بھی دسی جاواں نبیاں دے جسم فوت ہون تو بعد قبراں وچ بھی محفوظ تے معطر ہوندے نے سمجھ آئی نبیاں دے جسماں نو مٹی بولو دوجی گل اگر کوئی مسئلہ بن جائے ایک قبر وچوں جنازے اور میت نو کڈ کے دوجے پاسے بھی دفن اور منتقل کیتا جا سکتا ہے سمجھ آئی اگر مسئلہ بن جائے تو اے بطور مجبوری کیتا جا سکتا ہے قبر کشائی بھی مجبوری بطور کیتی جا سکتی ہے قبر کھولی گئی اللہ دے پیغمبر دی قبر سی انہوں نے وجود پیغمبر کو اپنے نال لیا جدوں شروع ہوئے نا سفر پھر رستہ نہیں پھولے پھر پہنچ گئے یہ دا مطلب کہن دا اے آپ نے فرمایا تینوں کی چاہیے ہے انہیں کہا میں نے اونٹنی چاہیے آپ نے فرمایا تیرے نالوں تے بنی اسرائیل دی بڑی عورت چنگی سی جنہیں کی منگیا سی بولو کی منگیا سی رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نالے سونے دے گلاس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نالے سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا کیڑی شے دا شوق ہونا چاہیے بولو کیڑی شے دا علماء بیٹھے نے مولانا سفیان ثوری صاحب اور دیگر تساں بھی پڑھے لکھے ہو صحابہ دے بارے حدیث چاہتا ہے جدوں بھی نبی پاک کو پوچھ دے سن اے پوچھ دے سن دلنی علی عملن سونے ہو اے ہو جی عمل تا دسو جڑا سی کریے تے اللہ سانو جنت نصیب کر دے وے اس طرح دی ذوق طبیعت شوق بناؤ کہ اللہ اے دے بدلے جنت دے گا میں صبر کروں گا اے دے بدلے جنت ملے گی تے میں معاف کر رہا اے دے بدلے جنت ملے گی میں نماز ضرور پڑھاں گا وہ اے سودا مہنگا نہیں اللہ دے حکم تے قرآن اور حدیث دے عمل کرو اللہ انشاءاللہ جنت دے گا وما علینا الا البلاغ المبین میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام آنے والے سامعین اور سامعات کا شکریہ ادا کراں گا معزز علماء کرام اور مہمانان گرامی جو سٹیج دی زینت نے انہاں سب دا بھی بہت زیادہ شکریہ فضیلت الشیخ قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ
بڑا دور دا سفر کر کے ساڈے کول تشریف لے آئے نے، انہاں واسطے بھی بہت ساریاں دعاواں نے اور بہت سارے انہاں دا شکریہ ادا کرنے ہیں۔ دعا فرمان کے ساتھی دعا کرو اور اس تو بعد سارے ساتھی بڑے آرام دے نال اپنا ادھر دی مدرسے دی طرف جا کے کھانا کھا کے تو پھر تساں ساتھیاں نے جانا ہی اپنا کھانا وصول فرما کے دعا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ جو بچے بچیاں پڑھ کے فارغ ہوئے نے، اے اللہ انہاں نو دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے پڑھ رہے نے، حفظ کر رہے نے یا علم حاصل کر رہے نے، یا اللہ انہاں نو کامیاب فرما۔ یا اللہ جو بیمار نے انہاں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض نے انہاں نو قرضیاں تو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار نے انہاں دی روزی روٹی اچ برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد نے انہاں نو نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو ناجائز قید اندر نے، جیلاں اندر نے، اللہ انہاں تے رحمت فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ اے اللہ اسلامی ریاستاں دی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہاں نے جو جو ارادہ کیتا ہویا ہے، نیک ارادہ، اچھے ارادے، اللہ سب دے نیک ارادے پورے فرما۔ محترم مولانا سفیان سوری صاحب انہاں دی پوری ٹیم دی اس محنت نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ یا اللہ علماء کرام دا تشریف لے کے آنا اور انہاں دا بیان کرنا، یا اللہ ساڈا سننا، سانو سنن دی، سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد مرکز مدرسے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو جو تیرے بندے بندیاں چل کے آئے نے تیرے گھر دی رونق بنے نے، اللہ انہاں دے ہر قدم تے انہاں دے گناہاں نو معاف فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت دیاں بھلایاں نصیب فرما، ہر قسم دی سختی ازمائش شرمندگی رسوائی تو محفوظ فرما۔ یا اللہ ساڑی دعا قبول فرما۔ جنہاں نے تعاون کیتا، جڑے معاونین نے، محسنین نے، اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔